بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے سے 40 دن پہلے ایک خطرناک خواب آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے عالم ملکوت، عالم بیاں اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے مایہ کل روا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کرے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں اس کے ساتھ وہ انسان جو اس کے ساتھ پہلے رہتے تھے اور اب مر چکے ہیں، وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے، لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے، تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے اور تمہارے لیے محفوظ ہے۔ پھر اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے دوسرا سوال یہ کیا اور کہا، اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چرنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گیا تھا، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا، اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میرے پشت پر بہت اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، اور اگر وہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں۔ مردے سے اس وقت اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔